بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ میں ہوں قاسم خان سوری، عمران خان کے سپاہی۔ سب سے اہم خبر جو ہے وہ عمران خان صاحب جو جھوٹے کیسز میں بند ہیں اور ان کو جو ہے وہ صرف اور صرف خوف کی بنیاد پر عاصم منیر رجیم نے بند کیا ہوا ہے۔ 26ویں 27ویں ترمیم کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ کسی طرح جو ہے وہ عدالتوں کو پورا کنٹرول کر لیا جائے اور صرف عاصم منیر کے لکھے ہوئے فیصلے ججز پڑھ کے سنائیں۔ ابھی تک تو یہی ہو رہا ہے اور وکلا پیش ہوتے ہیں اور وکلا جو ہے وہ عمران خان صاحب کے وکالت ناموں پہ دستخط کرنے کی درخواستیں دیتے رہتے ہیں، لیکن جیل انتظامیہ جو ہے وہ عمران خان سے دستخط تک نہیں کرواتی ان کے وکالت ناموں پر، اور جو کرنل بیٹھا ہوا ہے وہ صرف اور صرف عاصم منیر کی سن رہا ہے اور پورے طریقے سے جو ہے وہ خوف میں مبتلا۔ عمران خان صاحب کی آنکھ کی بینائی بھی خراب ہے، اس کے باوجود ان کو جو ہے وہ فیملی سے بھی ملنے نہیں دیا جاتا، قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، نہ ان کے وکلا سے ملنے دیا جاتا ہے، نہ جو ہے وہ ان کے معالجین سے ملنے دیا جا رہا ہے اور نہ ہی ان کی فیملی سے۔ تو یہ حال ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ رول آف لا ہے اور وزراء جو ہے وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ آرٹیکل 9 کا حوالہ دیتے ہیں کہ جنگی حالات کے اندر جو ہے وہ تجزیہ نگار یا جو بھی ہے وہ سوشل میڈیا پر وہ کسی بھی ملک کے خلاف کچھ نہ کریں، اور جو معاہدے کرتے ہیں وہ بتائے نہیں جاتے، نہ پارلیمنٹ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر ان کے بارے میں پوچھا جائے تو پھر کہتے ہیں کہ آپ پر جو ہے وہ فوجداری مقدمات کر دیے جائیں گے۔ تو اتنے خوف زدہ ہیں یہ سوشل میڈیا سے، عمران خان صاحب کے بیان سے ڈرتے ہیں اور ڈر کے مارے جو ہے صرف اور صرف اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ کیس کر دیا جائے گا، دہشت گردی کا مقدمہ بنا دیا جائے گا، ملک دشمن قرار دے دیا جائے گا۔ تو یہ ان کے حالات ہیں۔ مسئلہ عاصم منیر رجیم کا ہے اور عاصم لا کا ہے جو روڑے اٹکاتا ہے اور عدالتی نظام کو بالکل ہر طرف سے گھیرا ڈالا ہوا ہے۔ وکیل جتنی بھی تیاری کر لیں، لیکن جب آپ کے جج ہی مینج ہوتے ہیں، جب وہ ہر جگہ پہ اعتراضات اٹھا دیتے ہیں، اسی وجہ سے تو عمران خان کے کیسز لگ نہیں رہے ہیں۔ لیکن عمران خان کی فیملی جو ہے وہ ان کی برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کی آنکھ کا جو ہے بینائی کا مسئلہ ہے، اور اس وجہ سے انہوں نے کل بھی برہمی کا اظہار کیا تھا اور آج بھی جو ہے وہ عدالت میں برہمی کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی خبر ہے وہ CNN نے دی ہے کہ پاسداران انقلاب ایران نے جو 11 دن سے ابنائے ہرمز کو بند کیا ہوا تھا، اب دعویٰ ہے CNN کا اور دوسرے امریکی ٹی وی چینلز کا کہ ابنائے ہرمز کے اندر ایران جو ہے وہ بارودی سرنگیں بچھا رہا ہے اور ایران کے پاس صلاحیت ہے کہ وہ تیزی سے یہ بارودی سرنگیں بچھا رہا ہے، اور ان کے پاس جو ہے وہ میزائل بیٹریز بھی ہیں جو نشانہ بنا سکتی ہیں کسی بھی بحری جہاز کا، اور اس کو روکنے میں، یا اگر وہ جو بارودی سرنگیں ہیں وہاں سے کوئی بھی جہاز گزرے گا تو وہ تباہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ رپورٹ انہوں نے دی ہے کہ بارودی سرنگیں جو ہے وہ تیزی کے ساتھ ایران نے بچھانا شروع کر دی ہیں، جس کے بعد خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ ہو گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ابتدائی طور پر ایرانی فورسز نے درجنوں بارودی سرنگیں سمندر میں نصب کی ہیں، جبکہ ایران کے پاس چھوٹی کشتیوں اور مائن لیزر کے ذریعے بڑی تعداد میں سرنگیں بچھانے کی صلاحیت موجود ہے۔ ایران کے پاس بہت بڑی تعداد ان کشتیوں کی ہے جو بارودی سرنگیں بچھا سکتی ہے۔ دھماکہ خیز کشتیوں اور ساحلی میزائل بیٹریوں کی صلاحیت میں موجود ہے ایران کے پاس، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ابھی تک مجھے ابنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے سے متعلق کوئی حتمی رپورٹ پیش نہیں کی گئی۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ فلوریڈا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے نا وہ اپنے 4 ساتھیوں پر ذمہ داری ڈال دی ہے پوری ایران کے خلاف جو جنگ کی ہے اس کی۔ انہوں نے ایران پر حملے کی ذمہ داری وٹکوف اور جیرڈ کشنر، پیٹ اور مارکو روبیو پر جو ہے وہ ذمہ داری ڈال دی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ جو مجھے بریفنگ دی گئی تھی ان ساتھیوں کی طرف سے، تو اس میں جو ہے وہ مجھے جو بتایا گیا کہ ایران جو ہے وہ امریکہ پر 1 ہفتے کے اندر جو ہے وہ حملہ کر رہا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مجھے 100% یقین ایک قسم کا دلایا گیا کہ
ایران جو ہے وہ امریکہ پہ حملہ کر دے گا، اس وجہ سے جو ہے وہ میں نے ایران پر جو ہے وہ حملہ کر دیا۔ تو حملے کی ذمہ داری جو ہے انہوں نے اپنے ان 4 دوستوں پر ڈال دی ہے کہ ان کی بریفنگ کی وجہ سے جو ہے وہ میں حملہ کرنے پر تیار ہوا۔ تو اس گفتگو میں جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے یہ جو بریفنگ دی گئی تھی اس حوالے سے میں نے ان 4 کی باتیں مانی ہیں، اور ایران جو ہے وہ 1 ہفتے کے اندر حملہ کر سکتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی کہیں سے بھی رپورٹ نہیں آئی کہ ایران جو ہے وہ امریکہ پر حملہ کرنے کا سوچ رہا تھا۔ ایران نے ہمیشہ دفاع کیا ہے، اور پہلے بھی جو عراق کی جو جنگ مسلط کی گئی تھی وہ بھی ایران نے شروع نہیں کی تھی، عراق پہلے حملہ آور ہوا تھا۔ تو یہ جو حیران کن ویسے بات ہے کہ اب جب یہ جنگ میں پھنس گئے ہیں اور معیشت بری طرح متاثر ہو رہی ہے پوری دنیا سے جب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، اور اب جو ہے وہ یونان میں بھی جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں ایتھنز کے اندر امریکی قونصل خانے کے باہر مظاہرین جمع ہوئے، اور انہوں نے نو تہران نو غزہ کے نعرے لگائے کہ یہ جنگ فوری طور پر بند ہونی چاہیے۔ اور اس جنگ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے اسپین کے اندر جو ہے آوازیں اٹھنا شروع ہوئیں، بیلجیم میں، یو کے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا کے بھی 2 سینیٹرز نے جو ہے وہ فاشسٹ قرار دے دیا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتنیاہو کو، اور ان دونوں کو جنگی مجرم قرار دے دیا ہے، اور اپنی آسٹریلین حکومت پر بھی تنقید کی ہے کہ وہ کیوں اس جنگ میں انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کی حمایت کی۔ اسی طرح کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں امریکی قونصل خانے پر صبح کے وقت فائرنگ کی گئی ہے، اور اس کے بعد اٹاوا اور ٹورنٹو میں جو ہے وہ امریکی ایمبیسی اور قونصل خانے کی جو ہے سخت نگرانی شروع کر دی گئی ہے۔ تو اس طرح کے واقعات اب دیکھیں شروع ہو چکے ہیں، آوازیں دنیا میں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں۔ خلیجی ممالک بھی پھنسے ہوئے ہیں، اور خلیجی ممالک نے بھی جو ہے وہ کہا ہے کہ ہم اب حملہ آور نہیں ہوں گے۔ ایران کو جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ بھی ہم پر حملہ آور نہیں ہو، لیکن ایران نے کہا ہے اگر آپ کے ملک سے جو امریکی اڈے ہیں وہاں سے اگر ہم پہ حملہ ہوتا ہے تو ہم جوابی کارروائی کرتے ہوئے ان امریکی اڈوں کو یا جہاں پہ ان کے فوجی ہیں وہاں سے جو ہے وہ ان پر جو ہے ہم حملہ کریں گے۔ اسی طرح جنوبی لبنان میں جو اسرائیل نے فاسفورس کی بمباری کی ہے اس سے بھی تقریباً 500 کے قریب جو ہے وہ ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں، اور کئی 100 جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں۔ جنگی جرائم میں شامل ہوتا ہے اس طرح کی گیس والے بم یا فاسفورس والے بم جو ہے وہ مارنا، لیکن کون پوچھنے والا ہے؟ اسرائیل اس سے پہلے بھی 2023 میں بھی 2024 میں بھی یہ فاسفورس کے بم استعمال کر چکا ہے جنوبی لبنان میں، اور حزب اللہ نے بھی جو ہے وہ کارروائی کرتے ہوئے جوابی جو ہے وہ اسرائیل پر میزائلوں کے حملے کیے ہیں۔ اب تک اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیں، میرے لیے بھی دعا کریں۔ پاکستان زندہ باد۔